یہاں جب آپ کے اوپر تنقید کر رہی ہو نا تو یاد رکھیں پہلا بار وہ چھوٹے ہو گئے آپ بڑے ہو گئے. ون لائنر. جو لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں نا, جس دن کسی انسان نے کسی انسان کو کرٹیسائز کرنے کا فیصلہ کیا نا وہ چھوٹا ہو گیا اس کو. اور جس کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے نا اس دن اس کی جیت ہو گئی, وہ بڑا ہو گیا. اسے کیونکہ اگر ہیلدی کرٹیسزم جو ہوتا ہے نا, جو مثبت تنقید ہوتی ہے, وہ پبلک میں نہیں کی جاتی, وہ تنہائی میں کی جاتی. اس کو پبلک میں لانے کے لیے اس کے بڑے پروٹوکولز ہیں. یہ بات ہو رہی ہے ان مخالفتوں کی جو ضد, تکبر, اناد, حسد, بغض, آپ کی ترقی, آپ کا مزاج, آپ کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں فضول میں, آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں, یا آپ اپنے اندر ایک اعتماد رکھتے ہیں, ایک وقار والی زندگی. یہ وہ والی مخالفتیں, وہ تنقیدیں, یا لوگوں کا ڈر ہے کہ اگر یہ آگے نکل گیا تو کیا ہو جائے گا, یہ اگر آگے نکل گئی تو کیا ہو جائے گا. اس کے بارے میں یہ کہنے کی کوشش کروں گا, جس دن اس نے آپ کے اوپر پتھر مارا, اندر سوچ اس کی تھی, وہ صدیاں پلتی رہی, ٹھیک ہے, جیسے ابلیس میں پلتی رہی. پھر جب وہ باہر نکلا نا, اس نے کہہ دیا نا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا. مٹی اس طرح کی ہوتی ہے اور آگ جو ہوتی ہے وہ پیوریفائی کر دیتی ہے ہر چیز کو, واٹس ایور جو ابلیس کا آرگومنٹ تھا. تو میرا پہلا سبق یہ آپ کو یہ ہے میرے بھائیوں, میرے بچوں, جس دن کسی انسان کو پازیٹیو کے رستے پہ یا کوئی بھی کام وہ کر رہا ہے اس کو تنقید آنا شروع ہوئی ہے نا, اور وہ تنقید اس کو ہرٹ کر رہی ہے, تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہوگا کہ اگر اس نے پرائیویٹلی کیا, آ کے سمجھانے کی کوشش کی اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ اگر پبلک میں بھی کوئی بہت بڑا ایشو کھڑا کر رہا ہے, تو مقصد اگر اس کا اصلاح ہے نا تو یہ تنقید بری نہیں ہے. اس کو اگر ہماری بھی کوئی تنقید کرتا ہے پبلک کے اندر یا کسی کی بھی کرتا ہے جس سے مقصد ہماری اصلاح ہے کہ میں بات سمجھ جاؤں اور اس کے بعد میرا اپنا فیصلہ کہ میں وہ تبدیلی کروں نہ کروں, تو اگر یہاں تک تو ہے نا, تو یہاں تک تو انسان صبر کرے, حوصلہ کرے. کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ان کا تجربہ ہے, ان کا تعلق ہے, ان کی حیثیت ہے, ان کی بات سننی چاہیے. میں ابھی اپنے اس لیول کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کی سنتا ہوں, لیکن سنتا ہوں بہت سے لوگوں کی بات آتی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ یار یہ نیا کھل گیا, پلس مائنس کر کے یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس کی بات کو. لیکن جب آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ یار ابھی میں نے 4 قدم نہیں بڑھایا, ابھی تو میں خود نہیں گرا, ابھی میں ایکسپیریمنٹیشنز کے فیز کے اندر ہوں, ابھی میں گزر رہا ہوں ایک چیز کو, اور مجھے احساس بھی ہے کہ مجھ سے غلطی, پھر بھی لوگ لگے ہیں جو ان کا جینوئن کنسرن نہیں ہے. کلمہ تو حق جسے کہتے ہیں نا, بات حق کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مراد پیچھے سے پوری باطل ہوتی ہے ان کی آگے سے. یہ جو قوم بیٹھی ہوتی ہے نا, جن کو مخالفت ہوتی ہے, اوپر سے بڑا اپنے آپ کو نا بڑا کوئی حق پر, بڑا کوئی کمپوز, بڑے تقوی اور بڑے متقی پرہیزگار بن کے بڑے اصولوں کے ساتھ سامنے سے آ رہے ہیں, پیچھے سے بیٹھا ہوا رکھا ہوا بغض حسد ہوتا ہے آگے سے, گندی والی خار بازی ہوتی ہے آپ کے ساتھ, اور گندے والے آپ کے ساتھ مزاج ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کھڑا ہو گیا اپنے پیروں پر. ہم نے تو اس کو اس حالت میں دیکھا ساری زندگی, ہم نے تو اس کو دیکھا بھائی اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے, اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے, اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے, یہ فلاں لحاظ سے بھی نہیں پڑھا لکھا, یہ فلاں لحاظ سے بھی خوبصورت نہیں ہے, یہ فلاں لحاظ سے بھی نہیں ہے, تو یہ ڈیسٹنڈ ہے کہ یہ ہمارے تھلے لگے, ہمارے نیچے لگے. آج اس نے سر اٹھا کے اگر اپنی اس خودی کو پہچان کے اپنا ارتفاع اور اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے, آج اس کا بنتا ہی نہیں ہے, اس کا حق ہی نہیں ہے. تو وہ اپنی یہ تکبر کی ہائیسٹ پیک ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ یہ کھڑا ہو سکے آگے سے, یہ ڈیزرو ہی نہیں کر سکتا کہ یہ لڑے اپنے حق کے لیے, یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ یہ محنت کر کے اپنے اندر حسن پیدا کرے, یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کسی لحاظ سے, یہ مستحق نہیں ہے کہ اس کے اندر حسن اور جمال پیدا ہو. تو وہ یہ جو کرٹیسزم چل رہا ہوتا ہے نا, تو میرا پہلا آپ لوگوں کو کلیجوں کو ٹھنڈا کرنے والی بات ہے, جس دن جس انسان نے یہ حرکتیں شروع کی ہوتی نا کہ کلیجے کے اندر تو وہ اگلے کو حقیر سمجھ رہے ہوتے. بطر الحق وغمت الناس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, بطر الحق وغمت الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا اور خود کو حق آنے کے بعد بھی حق قبول نہیں کرنا. یہ جو کسی کے اندر ہے حق ابھی اس کو کرنا تو دو نا, اس کو تھوڑا بہت فیلئر ہو جائے گا تو کیا زندگی اختتام تھوڑی ہو جائے گی, تو 5-10 فیلئر بھی ہو جائیں گے تو زندگی ختم کی تھوڑی ہو جائے گی. آپ سروں کے پر بیٹھ کے جو ہے یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, روکنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو, بھائی اگر وہ برباد بھی ہو جائے گا تو کیا مسئلہ ہو گیا, برباد نہیں ہوا تو آباد کیا خاک کرے گا وہ آگے سے. اب آگے سے جو نا یہ پہلی غلطی نہیں ہوگی, 2 غلطیاں نہیں ہوگی, 4 نہیں ہوگی, یا کچھ بھی ہوگا حساب کتاب ہے, موقع دیں نا بھائی, موقع دیں, اللہ کتنے موقع دیتا ہے انسان کو. اب یہ جو 4 رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو جس دن ان لوگوں نے آپ کے خلاف تنقید اور کرٹیسزم اور یہ جو باب گرم کیے ہیں نا, جس دن انہوں نے شروع کیا نا, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں وہ اپنے اندر بہت ہی نیچ گر چکا ہوا ہے. جس دن یہ کوئی کام شروع کرے گا نا وہ گر گیا اس دن اپنے, کیونکہ اس نے اپنے لیول کو ڈیفائن کر لیا کہ میں اب زندگی کے اندر کیا چیزیں, اس نے کہاں سے گرا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. اس نے یہ گھٹیا حرکت کی کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا, ابلیسی شیطانی روش میں اسے قبول نہیں کر سکتا. کیوں؟ انڈیفرنٹ تھا.
ہمارے مطابق نہیں تھا, ہمارے لاز کے مطابق نہیں تھا, ہماری سوسائٹی کے مطابق نہیں تھا, ہمارے نارمز کے مطابق نہیں تھا, ہمارے ویلیوز کے مطابق نہیں تھا, ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں تھا, اس لیے اس کو سکسیس نہیں بنتی اس کی. اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے قبول نہیں کروں گا. تو جب انسان کسی کو قبول نہیں کرتا نا میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری بہنوں, میری قوم کو, اسی دن گر چکا ہوتا ہے وہ. یہ یاد رکھیں, اس نے اس گھٹیا پن کو قبول, اس نے گھٹیا پن قبول کر لیا ہوتا ہے مگر چانس دینا قبول نہیں کیا ہوتا کسی کو. دوسری بات اس نے پھر اس کے بعد پرفارمنس کے ساتھ اگلے کو ہرانے, اگلے کے ساتھ جو اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے نا سابقو مقابلہ کرو. ساب کا باب مفعول ہے عربی کے اندر ہے, سابقو سبقت کے اندر مقابلہ کرو, کمپٹیشن اللہ بھی کہتا ہے کرو. کس میں؟ الی مغفرۃ من ربکم, رب کی مغفرت حاصل کرنے میں. پوزیٹیوٹی کے اندر مقابلے اچھے ہوتے ہیں, نیگیٹیوٹی کے مقابلے نہیں ہوتے. تو بھائی اگر وہ بھی کچھ زندگی میں بننا چاہ رہا ہے, کردار کے اندر کچھ پرفارم کر رہا ہے, زندگی میں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے, لائف میں اپنا کوئی مقصد ڈھونڈ رہا ہے, کچھ پرفارم کر رہا ہے, رب کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے, یا دین سیکھ رہا ہے, یا عالم بن رہا ہے, یا تحقیق کر رہا ہے, یا سائنسدان بن رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, آپ بھی کریں نا بھائی جان, آپ بھی کریں. آپ نے اس دوسری جگہ سے کیا کر گیا کہ میں پوزیٹیو کمپٹیشن کے بجائے, کسی چیز کو بلڈ کرنے کے بجائے, میں اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے بجائے ڈسٹرکٹ کروں گا آگے سے. اس نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی میں پرفارمنس کے لیول پر نہیں جاؤں گا, ایفیکٹونیس ایفیشنسی کے, میں انہوں گلاں لاواں گا, میں سٹیٹس اپڈیٹ کراں گا, میں انہوں ذلیل کراں گا, میں انہوں دھمکیاں دواں گا, میں ان کو مزاج بازیاں دکھاؤں گا, اور میں ان کو نا گھٹنوں پہ لا کے ان کے سجدے کراؤں گا. گر گیا یہ شخص اس دن, جس دن اس کے اوپر انسان اترا, یہ گھٹیا پنے کی حد ہو چکی ہے, تو یہ گر چکا. اپنے مائنڈ کو سکون دینے کے لیے سب سے بڑی یہ گر گیا بیٹا. یہ بڑے لوگوں کی روش ہی نہیں تھی, یہ بڑے لوگوں کا طرز ہی نہیں تھا, جنہوں نے کائنات کے اندر پرفارمنسز کی ہیں نا, انہوں نے زندگیوں میں زبانیں سنبھالی ہیں اپنی, انہوں نے مزاج سنبھالے, انہوں نے لوگوں کو لے کے چلے, انہوں نے پنجابی کے الفاظ بولے ہیں, اور ہر زبان کے اندر یہ ہوں گے جان دے کچھ نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے آگے سے. یہ جو بات ہے نا کہ میں, یہ یہاں سے بھی گر گیا, قبول بھی نہیں کر رہا, پرفارم بھی نہیں کر رہا. نمبر 3, اس کے بعد اس نے اپنی اتنی مہان منطق کے بعد جو ہے نا, ایک چھوٹے سے ادنا سے پلیئر کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو ذلیل کرنے کے لیے نا اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھ لیا, اپنے لیول کے پٹھے کے ساتھ. کیونکہ آپ نے تو اچیو کر لی ہے نا وہ چیزیں, یا آپ نے اچیو کر لی ہے, یا آپ نے اوور کم کر لی ہے وہ ہنڈرنسز. اس بیچارے تو نہیں کیا ابھی, وہ تو لگا ہوا یہاں پر. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو ہلکے پلیئر کو ذلیل کر رہے ہیں. اپنے سے بڑے, اپنے سے اوپر والے کو پلیئر کو ہٹ مارنے کی کوشش کریں. پھر کچھ لوگ اپنے سے بڑے کو بھی چیلنج کر کے نا بڑا انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے لحاظ سے, کہ جی ہم اس کو گرا لیں گے یہاں سے, اس کے ساتھ پنگا لے کے ہم اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھ جائیں گے. بھائی جان, اس میں پہلی چیز جو صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ہے نا, وہ ہے ظرف. آپ کا ظرف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جواب دیں لوگوں کو. Silence is the best slap you can give to the people who have gone beyond the limits of make. اور یہ اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی, یہ اصلاح ایسے ہوتی ہے, یہ معاشرے کی اصلاح ایسی ہوتی ہے کہ اگلے کا دل توڑ دیں, تباہ کر دیں, برباد کر دیں, اس کی عزت کے پرخچے اڑا دیں آپ. یہ اس طریقے سے معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے. اصلاح تو ہوتی ہے, ویٹ کرتے ہیں, انتظار کرتا ہے, بیٹھتا ہے, پیار کی بات کرتا ہے, محبت سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, طریقے سے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے, پھر ویٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں بھی مانا نا, ویٹ کرتا ہے کیونکہ آپ اس کے خیر کھائیں. اگر آپ اس کے خیر کھائیں تو بھائی جان آپ اس کے ساتھ لمبے عرصے تک چلنے کی بات کریں نا. یہ کیا ہو گیا, وہ اندر سے وہ بات خود کو نہیں سمجھ میں آئی ہوتی, وہ اندر سے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, وہ اندر کا اپنا ڈر ہوتا ہے, اپنے اندر کے مزاج کی خامیاں ہوتی ہیں, ڈر ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ لوگ نکل گئے آگے تو ہمارا کیا ہونا ہے آگے سے. تو پھر اس کے اوپر ایک بڑی زبردست پیکیجنگ کرائی جاتی ہے چیزوں کی, اور پھر جا کے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر بڑی محنتیں کی جاتی ہیں کہ اس کو ذلیل کہاں سے کرنا ہے, اس کو نیچے کیسے لگانا ہے. بھائی ہم تو گزرے ہیں اس سے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس سے, ہم تو گزرے ہیں ان چیزوں سے کہ کس طریقے سے اگلے کو تنقید کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ کیسی آپ کی اصلاح اور تنقید ہے کہ اگلے کی انرجی مر گئی ساری, اگلے بیچارے ڈپریس ہو گئے, بچے ہمارے ڈپریس ہو گئے, لوگ ہمارے ڈپریس ہو گئے, بڑے ہمارے ڈپریس ہو گئے, چھوٹے ہمارے ڈپریس ہو گئے. کیسی آپ نے, کس طرح کا کام کیا آپ نے سسٹم. تو بھائی جان میرا سب سے پہلی بات کہ مقابلے, لڑائیاں, جھگڑے, اگلے کے ساتھ مقابلے, یہ تو اپنی جگہ کی باتیں ہیں, تو جنگیں انسان کرتا ہے, کرنی بھی پڑتی ہے انسان. لیکن اپنے آپ کو جو نا سب سے بڑا سکون کلیجے کو دیتا ہے نا بھائی, کہ یار یہ کتنا obsessive compulsive disorder ہے کہ ان کو ہمارے علاوہ کسی اور کی بات ہی نہیں کرنی آتی. یار جاؤ نا, ڈو یور اون ورک, کام کرو اپنا, بناؤ اپنی زندگی کے اندر کچھ. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, لیٹ می ڈو مائی جاب, لیٹ می ڈو مائی ورک. میں اگر غلطی بھی کر رہا ہوں, غلطی بھی میری, بھنڈ بھی کر رہا ہوں, بھنڈ بھی میرا, اگر جیت بھی کیا تو جیت بھی میری. کیا ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہے, اتنا زیادہ obsession کیا بھائی اگلے کو کہ وہ آپ ہی اس کے دماغ کے اوپر چڑھے ہیں, اور چوتھی جگہ سے وہ گزر چکا, اسے obsession ہو چکا ہوا ہے ہر وقت. اور آپ میں دم, اور یاد رکھیں تنقید اسی کو آتی ہے, گہرا جملہ ہے, تنقید اسی کو آتی ہے
جس میں وہ دم ہوتا ہے, جس میں ہمت ہوتی ہے, جس میں پوٹینشیل ہوتا ہے کچھ کرنے کا. تو ماٹھے سا بالکل ہی فرق سا جو ہوتا ہے نا, اس کو تو کوئی کرٹیسائز ہی نہیں کرتا. کرٹیسائز اسی کو کیا جاتا ہے جس میں چانسز ہوتے ہیں کہ بھائی یہ نکل جائیں گے آگے, یا یہ نکل جائے گی آگے. تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تیروں کے رخوں سے حق کی پہچان ہوتی ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. نیگیٹو کرٹیسزم کا جواب دینے کے طریقہ کار میں نے پچھلے بھی بارے میں بات کیا تھا, پہلے بھی کیا تھا کہ کہیں پر خاموشیاں, کہیں پہ محبت, کہیں پہ سیاست, کہیں پر افہام و تفہیم, مختلف فیزز ہوتے ہیں. جب وہ سارے ہی کراس کر کے چلا کے آگے سے بھاجیں تو پھر لڑائیوں کے فیز ہوتے ہیں, پھر قولی لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر جسمانی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, پھر اس سے بھی نہیں ہوتا تو اور بڑی سیاستیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ رستہ کلیئر کر سکے. میرا سب کو ایک گائیڈ یہ ہے, بیٹا الجھنا نہیں کسی کے ساتھ. میرا سب کو اپنی زندگی کے تجربے کے ساتھ, میری سب کو جو ہے نا, سب کو میری ایک یہ ایڈوائس ہے, سارے میرے جو لوگ بیٹھے ہیں, بیٹا کیونکہ تو نے پہنچنا ہے نا, تو نے پہنچنا ہے یہاں تک. تو یہ سائڈ کے اندر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, اگر تو ان کے ساتھ انگیج ہو گیا نا آگے سے, تو یہ تجھے الجھا کے ٹینشن, ان کا کام پتہ ہے کیا, ٹینشن لینا. کرنا انہوں نے کچھ نہیں, چٹکلے چھوڑتے رہیں گے, ششکے مارتے رہیں گے, اپنے حرکتیں کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی ڈرائیو سلو ہو جائے آگے سے. تو نے پہنچنا ہے کسی جگہ کے, تو جب پہنچ جائے گا نا تو خود دلیل ہو جائے گا. کہتے ہیں نا آسمان کو اتنا بڑا کر لینا چاہیے اپنے آپ کو, انسان کو اپنے آپ کو آسمان بنا لینا چاہیے کہ جب لوگ تھوک پھینکے نا آسمان کے اوپر تو الٹ کے اسی کے اوپر آ جائے. آسمان کو کچھ نہیں ہوتا لوگوں کی تھوک مارنے سے. تو نے پہنچنا ہے مات. لیکن جب تو یہ نٹی گریٹیز میں انگیج ہو جائے گا نا لوگوں کے ساتھ, تو بیٹا تو پھنس جائے گا لوگوں کے اندر. اور ان کا کام ہے تجھے انگیج کر کے رکھنا, تجھے ٹینشن دینا, تجھے اسٹریس میں چھوٹی چھوٹی جھکتے ماریں گے, چھوٹے چھوٹے پوائنٹر ماریں گے, چھوٹی چھوٹی دھمکیاں دیں گے. بیٹا ان کے ساتھ تو نے انگیج نہیں ہونا, یاد رکھی, تو نے انگیج نہیں ہونا, تو نے چلتے رہنا ہے, تو نے چلتے رہنا. اور ان کو اللہ کہتا ہے خاطبهم الجاهلون قالوا سلام, سلام کرو, نیوٹرلائز کرو, بولو بھائی جان آپ اپنی گھر کے, آپ نے بات بھی نہیں کرنی, جواب ہی نہیں دینا. کتنی جگہوں پہ جواب ہی نہیں دینا. سائلنس از دی بیسٹ ریپلائی یو کین گیٹ. خاموش رہیں, خاموش رہیں, تشنیکی میں آپ انگیج نہیں کریں, بڑھاوا نہیں دیں ان کی حرکتوں کو. تو اسی لحاظ سے جو ہے نا آپ نے آگے چلنا. اور کسی جگہ کے بعد پھر ہوتا ہے کہ جہاں پر صرف سائیڈ میں کرنے کے لیے, اگلے صرف سائیڈ میں کرنے کے لیے, پھر انسان دوسرا موٹیو